السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست باخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو سدا سلامت رکھے۔ آج ایک نہایت ہی اہم مسئلہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ جب کسی میت کو غسل دینا ہو تو اس وقت لوگوں کے اندر ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے ناخن کاٹنے کے حوالے سے اور میت کے جسم کے غیر ضروری بالوں کو کاٹنے کے حوالے سے۔ لوگ اس میں تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ ناخن بڑے ہیں، کیا ان کو کاٹ لیا جائے، یا جسم کے غیر ضروری بال بڑے ہیں، کیا ان کو صاف کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ سماعت فرمانے سے پہلے ہمارے چینل عامر قادری کو سبسکرائب فرما دیجئے تاکہ اسی طرح کی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں، اور روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پر آپ کو روحانی وظائف بھی ملیں گے۔ تو آئیے اپنے مسئلے کی طرف کہ اگر میت کے بال جو غیر ضروری ہیں اگر وہ بڑے ہوئے ہوں یا میت کے ناخن بڑے ہوں تو حکم شرع یہ ہے کہ ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ در مختار کے اندر اور فتاوی عالمگیری کے اندر اس مسئلے کی وضاحت موجود ہے، اور اسی مسئلے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حصہ چہارم کے اندر اسی مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میت کی داڑھی کے اندر یا میت کے سر کے بالوں میں کنگھا نہ کیا جائے، اور اسی طرح میت کے ناخن تراشنا، کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا یہ ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ تو فرمایا کہ جس حالت پر میت ہے اسے اسی حالت پر دفن کر دیا جائے۔ ہاں اگر میت کا ناخن ٹوٹا ہوا ہو تو اسے لے سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو فرمایا کہ اس کو کفن کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو اس مسئلے سے پتہ یہ چلا کہ میت جس حالت پر ہے، یعنی کہ جس حالت پر اس کی وفات ہوئی ہے، جس حالت پر وہ فوت ہوا، اسی حالت کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے، اس کے جسم سے کسی چیز کو بھی نہ کاٹا جائے، نہ اس کے جسم سے بالوں کو کاٹا جائے، نہ ان کے ناخنوں کو کاٹا جائے، اور نہ ہی غیر ضروری بالوں کو صاف کیا جائے یا اکھاڑا جائے۔ تو اس کی شریعت مطہرہ کے اندر ممانعت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میت کے ساتھ ہر وہ کام کریں کہ جس کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، تاکہ اس کی آنے والی منازل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔